لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا ہے. حاضر اور ناظر کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر دلائل کیا ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ لفظ استعمال کریں گے جو قرآن اور حدیث میں آیا ہو. جو قرآن اور حدیث میں نہیں، شریعت میں نہیں، وہ لفظ اللہ کے لیے نہیں بول سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی آیت اور حدیث میں حاضر اور ناظر کا لفظ نہیں آیا، تو یہ بولنا اللہ کے لیے بالکل منع ہے. کہ عام گفتگو میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے بات کرو، تو ادھر کہنا چاہیے اللہ کو گواہ جان کے بات کرو. اللہ کو سمیع و بصیر، سمیع قرآن میں آیا سننے والا، بصیر دیکھنے والا. اللہ کو سمیع اور بصیر جان کے بات کرو. وجہ کیا ہے کہ جس لفظ کا ذرا سا معنی بھی اللہ کی شان کے لائق نہ ہو وہ اللہ کے لیے نہیں بول سکتے. حاضر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے موجود، اور ایک مطلب حاضر کا ہوتا ہے شہری. جو شہر میں زندگی گزارتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں حاضر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ لفظ. اسی طرح ناظر ایک تو مطلب ہے دیکھنے والا، لیکن کون سے دیکھنے والے کے لیے ناظر کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے؟ جو آنکھ کی پتلی سے دیکھے، اور اللہ تو جسم سے پاک ہے، اس لیے حاضر اور ناظر کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بول سکتے. اسی طرح ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے عام گفتگو میں، اللہ میاں. اللہ میاں، تو اللہ کے لیے میاں کا لفظ نہیں بول سکتے. میاں ایک تو شوہر کو کہتے ہیں، دوسرا جو چودھری سیٹھ ہو اسے بھی کہتے ہیں. تیسرا مطلب میاں کا بڑا غلط ہے، وہ ہے زنا کے دلال کو بھی میاں کہتے ہیں. تو اللہ کے لیے وہ لفظ نہیں بول سکتے جس کا ایک مطلب بھی غلط ہو. اللہ پاک کہیں، اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ عز و جل کہیں، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے. تو حاضر اور ناظر کا حضور کے لیے مطلب کیا ہے، یہ بنیادی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں. عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں، وہاں سے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. حاضر ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، مسجد کے اس کونے میں بھی ہے، تو ہر جگہ موجود ہے. یہ حاضر ناظر کا مطلب نہیں. حاضر کا مطلب حضور اپنے روزے میں، ناظر کا مطلب وہاں سے پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. اب اس کے اوپر بہت سی دلیلیں ہیں، میں اس میں سے 2-3 قرآن پاک سے اور 1-2 حدیث مبارک سے آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو میں نے آیت مقدسہ پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، حاضر اور ناظر بنا کر. اس کا ترجمہ اگر آسان کریں تو گواہ. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو نابینا ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا. جو دیکھ تو رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہے دور سے، اور وہ وہاں موجود نہیں ہے.
کسی نے ٹی وی میں دیکھا ہے تو واقع کیا جہاں واقعہ ہوا وہاں کی وہ گواہی نہیں دے سکتا شرعی طور پہ. ہاں گواہ اسے کہیں گے جو موجود بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو. اچھا پھر لوگ شاہد کا ترجمہ حاضر اور ناظر کرنے پہ لڑتے ہیں کہ یہ ترجمہ کیوں کیا. آپ سب کو جنازے کی دعا آتی ہے بالغ مرد و عورت کی. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اے اللہ تو بخش دے لحینا ہمارے زندوں کو و میتنا ہمارے مردوں کو و شاہدینا ہمارے اس حاضر کو. جو حاضر میت ہے اس کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے اس حاضر کو بخش دے. تو اس کا مطلب ہے حاضر کا مطلب شاہد کا مطلب ہوا حاضر، حاضر و ناظر. تو قرآن نے محبوب کو فرمایا حاضر و ناظر. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ اللہ نے اس امت کو آخری امت بنایا. کیوں؟ تاکہ یہ لوگوں پر گواہ ہو جائیں، قیامت میں گواہی دیں. تو یہ امت قیامت والے دن گواہی کیسے دے گی؟ اللہ کے سامنے پچھلی امتوں کے کافر کہیں گے کہ ہمارے نبیوں نے تو ہمیں اسلام کی تبلیغ کی نہیں، وحی کی بات کہی نہیں. وہ صاف انکار کر دیں گے. تو اللہ فرمائے گا نبیوں سے تمہاری دلیل کیا ہے، گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے گواہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس امت کو پیش کیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبیوں نے تبلیغ کی تھی. تو وہ کہیں گے یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر وہ جب پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا اس امت سے، تو یہ کہیں گے ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ نبیوں نے تبلیغ کی تھی. پھر حضور کو لایا جائے گا. حضور آ کے فرمائیں گے کہ میں نے بتایا ہے کہ ان نبیوں نے تبلیغ کی ہے. گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، دیکھتا بھی ہو. حضور کا نور چلتا ہوا جب آخر تک پہنچتا ہے اور حضور جب گواہی دیں گے تو کافر چپ کر جائیں گے اور نبیوں کے حق میں فیصلہ ہوگا. حدیث مبارک بالکل کلیئر کرتی ہے اس معاملے کو. ترمذی سیاہ ستہ کی حدیث ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا، اللہ نے میرے سامنے ساری دنیا کو کر دیا ہے. ساری دنیا کتنی ہے؟ کوئی جدید سے جدید سائنٹسٹ بھی نہیں بتا سکتا اور کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں بتا سکتی کتنی بڑی ہے. فرمایا اللہ نے ساری دنیا کو میرے سامنے کر دیا. پھر حضور فرماتے ہیں فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں. صرف جو اس ٹائم موجود تھی اسے نہیں، فرمایا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو بھی اس دنیا میں ہونے والا میں اسے دیکھ رہا ہوں. کیسے؟ کتنا کوئی دور سے دیکھ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ، جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں ایسے میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ میں نے مطلب بتایا حاضر اور ناظر کا. تو کسی شاعر نے کہا تھا حاضر و ناظر نور و بشر، غیب کو تو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سرے عرش پر ہے تیری نظر،